بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت بیان۔ دوستو، بیان کو پورا سننا اور ہمارے چینل حافظ مختار آفیشیل کو سبسکرائب کر لینا۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے۔ ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نبی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے۔ سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، او میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی۔ اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ، اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، آدم علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں۔ اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، 4 ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں
आलमों में, चारों जहानों में सरदारी बयान फरमाई। फिर भी अगर लोग कहें कि ये लोग हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और यूं कहो हम नबी को मानते हैं, तुझे नहीं मानते, तेरी रसूमात को नहीं मानते, तेरी खुराफात को नहीं मानते, तेरी बकवास को नहीं मानते, तू कौन होता है अपनी रस्में हमसे मनवाने वाला? कितनी बड़ी मालिक कायनात ने अजमत बयान फरमाई और अता फरमाई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी दुनिया का वजूद नहीं, दुनिया वजूद में नहीं आई, आसमान नहीं, जमीन नहीं, सितारे नहीं, चांद नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, कोई चीज नहीं, अल्लाह पाक ने सारे अंबिया किराम को जमा फरमाया हुआ है। सारे अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने जमा करके एक करारदाद रख दी, सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से, ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नबीउल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है, सबको जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने करारदाद रख दी, मकसूद रख दिया, जमा करने का मकसद रख दिया, गरज रख दी। वइज़ अख़ज़ल्लाह मीसाक़न नबिय्यीन, ओ मेरे रसूलों, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे पैगंबरों, ओ तौरात वाले, इंजील वाले, ज़बूर वाले, सहीफों वालों, और मेरी शरीयत को मानने वालों, मेरी खुदाई को तस्लीम करने वालों, मेरी किबरियाई को मानने वालों, मेरी अजमत को मानने वालों, मेरी तौहीद को मानने वालों, मेरी यकताई को मानने वालों, मेरी खालकियत को मानने वालों, मेरी जब्बारियत और कहारियत को मानने वालों, मेरी रहीमी करीमी को मानने वालों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन, मैं आज तुमसे एक इकरार लिया चाहता हूं, एक मैंने दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैं तुम सबसे दस्तखत कराना चाहता हूं, एक महजरनामा तुम्हारे सामने रख दिया, एक दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैंने करारदाद पेश की, तुम इसकी तायीद करो। मतलब ये नहीं, अगर तायीद नहीं करोगे तो ये करारदाद नहीं चलेगी या ये दस्तावेज नहीं चलेगी, ये बात नहीं, अल्लाह पाक का तो सब कुछ चलता है। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ, मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। मुझे तो कोई जरूरत नहीं, न मैं नबियों का मोहताज, न मैं रसूलों का मोहताज, न मैं पैगंबरों का मोहताज, न मैं किसी का मैं मोहताज नहीं। इस मामले में मुझे मोहताजी कोई नहीं, सिर्फ क़यामत तक के लोगों को शान मुस्तफाई बताना चाहता हूं कि तुम्हें उस आने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चल जाए, शान का पता चल जाए, मर्तबे का पता चल जाए, उनकी बुजुर्गी का पता चल जाए, मालूम हो जाए कि खुदा का महबूब कौन है। वरना अल्लाह की जात बेनियाज है, उसे कौन सी करारदाद पे तायीद कराने की, उसने किसी हुकूमत को थोड़ा ही भेजना है। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे पैगंबरों, मेरी नबूवत का ताज ओढ़ने वालों, मेरी शरीयत को तस्लीम करने वालों, मेरी तौहीद का डंका बजाने वालों, और नूह अलैहिस्सलाम तू हजारों साल मेरी तौहीद का डंका बजाएगा, पत्थर भी खाएगा, जख्म भी खाएगा, मार भी खाएगा। ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम बड़े बड़े दर्द उठाओगे, बड़े बड़े दुख उठाओगे मेरी तौहीद की वजह से, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जहां मेरी खुदाई का डंका बजाओगे वहां मेरे महबूब की मुस्तफाई का डंका भी बजाओगे। तुम्हारे जिम्मे ये काम लग गया,
میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ اللہ اکبر۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ کہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی،
لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی، اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا۔ اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو۔ آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا۔ حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے۔ آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن۔ جی ابا فرماؤ۔ فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا
اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا، اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کائنات سے، لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا۔ ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے فوراً پوچھا، میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں، اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو، یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ، اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ، اور جنت کی ایک ایک نہر پہ، اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا، اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے، اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے۔ یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی۔ اور پیچھے چلو، جناب آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں۔ تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں۔ تجربہ کر لو، کوئی بہت عالیشان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، اللہ ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی، کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا، کیا دوں؟ اب آگاہی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کی انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں، کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے، گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یوں کرتا ہوں۔ صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں۔ اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا۔
अल्लाह। समझ लो बात को, काम आएगी इंशाअल्लाह कब्रों में अकीदा बनाओगे तो। कुरान करीम की जब आयत उतरती थी, नाजिल होती थी, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुनाते थे, बताते थे, तो सहाबा किराम उस आयत की तफसीर भी पूछते थे कि इस आयत का मतलब क्या है। क्यों? उन्होंने अमल करना था। वो तो इतने पक्के थे कि कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सहाबा किराम आगे निकल गए, फारूक आजम पीछे रह गए कुरान करीम में पढ़ने में। तो किसने पूछा, ए उमर तेरा जहन कमजोर है कि नहीं, हाफजा कमजोर है कि नहीं, कि फिर पीछे क्यों रह गए? अल्लाहु अकबर फरमाया, मैं जो कुरान सीखता हूं पहले उस पर अमल करता हूं, अगले दिन फिर दूसरा सबक लेता हूं। नमाज की आयत आई तो सहाबा किराम को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा के दिखाया कि रुकू यूं करना। अब कुरान में जो है वर्काऊ रुकू करो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करके ना दिखलाते तो क्या पता चलता कि रुकू किसे कहते हैं और किस तरह हो। सुभान रब्बियल अजीम पढ़े, हाथ कहाँ रखें, निगाह कहाँ होनी चाहिए, पैर किस तरह होने चाहिए, कमर किस तरह होनी चाहिए, सर किस तरह होना चाहिए, ये कैसे पता चलता? इसीलिए कुरान ने कहा वस्जुदू, सजदा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करके दिखलाया। घुटने कहाँ रखो, कूड़ियां कैसे रखो, हाथ कहाँ रखो, नाक कैसे रखो, माथा कैसे रखो, ये सब कुछ करके दिखाया। इसी तरह सहाबा किराम ने जब कुरान मजीद की आयत उतरी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सहाबा किराम ने पूछा, कैफ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह। इतना बड़ा जो हुक्म आया है, इतनी बड़ी जो शान आई है कि दरूद भेजो, दरूद पढ़ो, कैफ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं कैसे दरूद पढ़े हम। हक भी था पूछने का, सहाबा किराम ने पूछा भी। अब तवज्जो करना, पहले ये लफ्ज़ समझ लो मेरे, कुरान समझने के लिए जिद ना किया करो कि मैं फला फिरके का हूं, फला मौलवी का मुक्तदी हूं। अल्लाह का कुरान समझ कर समझो। किसी फिरके और जिद की ऐनक लगा के कुरान ना देखो। अगर सब्ज रंग के शीशे लगाओगे, जहां सब्ज नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जब तू कुरान को जिद की निगाह से देखेगा, तुझे कुरान में कख भी नजर नहीं आएगा। ईमान की निगाह से देख, नूरे ईमानी की निगाह से कुरान पढ़कर। तो सहाबा किराम ने सवाल किया, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह दरूद पढ़ें। इतना बड़ा जो दर्जा है कि खुदा भी भेज रहा है, फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और एक दफा दरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत की चादर दरूद पढ़ने वाले को अपने अंदर लपेट लेती है। इतना बड़ा मर्तबा है। और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता पढ़ता अगर कोई मर गया, क़यामत के मैदान में उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतने बड़े सवाब की चीज, इतने बड़े दर्जे की चीज खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बावुजू मस्जिद में मिंबर के ऊपर बैठा हूं। 1,29,000 सहाबा ने जो नकल फरमाया और जो सारी जिंदगी दरूद पाक पढ़ा, वो यही है। इसमें एक लफ्ज की मैंने हेरा फेरी नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ यही दरूद है, हुजूर का तालीम दिया हुआ यही दरूद है। सिद्दीक अकबर ने यही पढ़ा, फारूक आजम ने यही पढ़ा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने यही पढ़ा, अली मुर्तजा ने यही पढ़ा, हसन हुसैन ने यही पढ़ा, फातिमा ज़हरा ने यही पढ़ा, ऐशा सिद्दीका ने यही पढ़ा, 1,29,000 सहाबा ने यही पढ़ा, 1500 साल के वलियों ने यही दरूद पढ़ा। अब जाहिर बात है, जो सवाब इस दरूद का हो सकता है वो और कितने ही अकीदत से बनाया गया हो, उसका वो सवाब हो ही नहीं सकता। क्योंकि असल बरकत है नबी के लफ्जों में।
اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھایا یہ. اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں، لکھی ہو، کروڑی ہو، تاج ہو، اذان سے پہلے والا ہو، بعد والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدت ہو تو ہو، لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں، صحابہ کرام کا پڑھا ہوا نہیں. تمہارا کیا ہے؟ تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہنا ہی ہے، تم جو بندی جو ہوئے. واہ بھائی واہ، کمال ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اے تو قاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، بڑی سیرت بیان کرتا ہے، پر اندازہ لگا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد، میرے ولی، تیرے ولی، قطب ابدال، ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بنائے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے. اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں. یہی وجہ ہے کہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی ہے، نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے. سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا. نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی. نماز میں یہی درود، پوری امت یہی درود پڑھتی ہے، جو بندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں. اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز، اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک. اب تو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے. ایک دلیل اور سن لو. اللہ پاک جل شانہ نے نیت بندھوائی ہے، یوں فرمایا یوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ، اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے، بیوی بچے دکان کارخانہ جائے ایسی تیسی میں تو مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، میں تو تیرا ہوں. اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی، سبحانک اللہ کھڑے کھڑے پڑھا، الحمد شریف کھڑے کھڑے پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کھڑے کھڑے کی، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. جب آئی درود پاک کی باری، اللہ پاک نے فرمایا سیدھا ہو کر آرام سے بیٹھ کے پڑھ میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک. بالکل تسلی سے بیٹھ جا، ہر انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، بڑے سکون سے تسلی سے. ابھی تم کہو گے کہ درود کی بات کر رہا ہے، التحیات میں سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو سلام بھی اور درود بھی اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے، 1,29,000 صحابہ نے، اہل بیت نے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، سارے ولیوں نے سلام بھی اور درود بھی نماز میں بیٹھ کے پڑھا. یہ جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یہ نبی کا درود سلام نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کا سلام ہے. 10-15 سال پہلے جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا یہ سلام کہاں گئے تھے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی. اور اب بھی جس دن بجلی نہ ہو انشاءاللہ اذان صحیح آئے گی، اللہ کرے اسپیکر رہے ہی نہ، اذان تو صحیح آئے گی. کسی نے ایک قلعے کی مزان بنا لی، کسی نے یوں بنا لی. تیرے بنے ہوئے مکان میں اگر کوئی ذرا سی لکڑ کی یا لوہے کی کلی ٹھوکے تکلیف ہوتی ہے، اوئے مکان کی زینت کو بگاڑ رہا ہے. ہم نے رنگ روغن کرایا، چپس کرایا، پیسے لگائے، تو نے کیل کیوں گاڑی؟ اور مکان مکمل ہونے کے بعد تو ایک معمولی سی کیل برداشت نہیں کرتا، خدا اپنے دین میں یہ تیری بدعت کیسے برداشت کرے گا؟ تیرے پیر میں اگر ذرا سا کانٹا لگ گیا، کوئی چھرا نہیں لگا، سٹیر نہیں لگا، کوئی لکڑ تیرے پیر میں نہیں چلی گئی، ذرا سی کانٹے کی نوک لگ گئی، پیر کو اٹھائے پھرتا کی ہویا کہ کانڈا لگ گیا، تکلیف ہے. تو یہ کانڈا برداشت نہیں کر سکتا پیر میں، کالی کملی والا اپنے دین میں یہ تیری بدعت برداشت کرے گا؟ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف یہی پڑھو اگر پورا ثواب لینا ہے، جس کی میں نے جان کر
تفصیل اس لیے عرض کی کہ ہم درود پاک پڑھتے بھی ہیں تو پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں؟ پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں؟ پوری دنیا کو چیلنج ہے، اس درود پاک کے مقابلے میں کوئی درود لا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگلی بات سنو، پلے باندھ کے لے جانا قبروں میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایک اور ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنا بھی دین ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن نے گواہی دی میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لبوں کو حرکت نہیں دیتا۔ تو جب یہ عقیدہ بناؤ گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی زبان ہے، نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، پھر یہ درود پاک نبی کا بھی نہیں بلکہ یہ درود پاک اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جو درود عرش سے آیا ہو، جو درود اللہ نے بھیجا ہو، جو درود کالی کملی والے نے خود تعلیم دیا ہو، صحابہ نے پڑھا ہو، ساری دنیا نے پڑھا ہو، قطبوں اور ابدالوں نے پڑھے ہو، جس درود کو پڑھ پڑھ کر لوگ اللہ والے بن گئے ہو، اللہ کے دوست اور قریبی بن گئے ہو، اس درود کو چھوڑ کر آج طرح طرح کے بنا لیے۔ کسی نے اذان سے پہلے بڑھایا، کسی نے اذان کے پیچھے بڑھایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ خدا کی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جو میرے دین میں نئی بات نکالے فہو مردود، چاہے محبت کے رنگ میں کیوں نہ نکلے، چاہے عشق کے رنگ میں کیوں نہ نکلے۔ اللہ باتیں بناتے ہیں لوگ، او جی ثواب ہی ہے نا اگر یوں کر لے۔ تو میرا خیال ہے گناہ گار میں اور آپ چونکہ زیادہ ہیں، آج جمعے کی 4 رکعت پڑھو تاکہ زیادہ ثواب ملے، گناہ معاف ہوں۔ اقتداء شرط ہے، تابع داری شرط ہے، دین مکمل کر دیا اللہ پاک جل شانہ نے۔ آخری لفظ لکھ کے لے جاؤ، غار حرا کی تنہائیوں میں جو قرآن اترنا شروع ہوا تھا، جو پیغام آنا شروع ہوا تھا، وہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غار حرا میں شروع ہوا اور میدان عرفات میں ختم ہو گیا۔ اب دین میں کوئی اور گنجائش نہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے؟ پھر حرج کرتے کرتے تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ نہیں جی، لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے؟ قبر دیکھو، آخرت دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس آدمی نے بدعت کی ہوں گی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نمازیوں کی پہچان ہوگی۔ یہ اعضائے وضو، وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں نا، یہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے رہیں گے، چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، فرمایا کئی ایسے کالے چہرے ہوں گے انہیں جو دیکھے گا وہی تھوکے گا۔ اس لیے نہ تیرے باپ کا دین نہ میرے باپ کا دین، نہ کسی ولی کا دین نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے، اللہ کا، اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہے۔ ایک بزرگ ہستی تشریف لائیں گی اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک ہو تو دو ہو تو کوئی بات، میرا سارا پلڑا خالی نیکیوں کا، نام اعمال بگڑ گیا میرا۔ تو یوں آتا ہے حدیث پاک میں، انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر ایک کاغذ آپ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کی برکت سے گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ اتنا سے پرزے والا پلڑا زمین پہ لگ جائے گا۔ اعلان ہوگا چلا گیا جنت میں تیرا نام اعمال وزنی ہو گیا نیکیوں والا۔
یہ مصیبتوں کا مارا ہوا خوشی خوشی پوچھے گا آپ کون ہیں جی؟ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو تم مجھ پہ خالص درود پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے پہنچایا، میں نے اسے سنبھال کے رکھا، آج میں نے وہی درود پاک تیرے نام اعمال میں رکھ دیا۔ اس لیے عادت بناؤ، مزاج بناؤ، چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کی، تسبیح تحلیل کی، درود پاک کی، انشاءاللہ نیکیاں پیدا ہوں گی، رغبتیں پیدا ہوں گی، اللہ پاک سینکڑوں حاجات پوری فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی، اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی،
सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से। ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नजीउल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है। सबको जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने करारदाद रख दी, मकसूद रख दिया, जमा करने का मकसद रख दिया, गरज रख दी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ओ मेरे रसूलों, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे पैगंबरों, ओ तौरात वाले, इंजील वाले, ज़बूर वाले, सहीफों वालों, और मेरी शरीयत को मानने वालों, मेरी खुदाई को तस्लीम करने वालों, मेरी किबरियाई को मानने वालों, मेरी अजमत को मानने वालों, मेरी तौहीद को मानने वालों, मेरी यकताई को मानने वालों, मेरी खालकियत को मानने वालों, मेरी जब्बारियत और कहारियत को मानने वालों, मेरी रहीमी करीमी को मानने वालों। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन, मैं आज तुमसे एक इकरार लिया चाहता हूँ, एक मैंने दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैं तुम सबसे दस्तखत कराना चाहता हूँ, एक महजरनामा तुम्हारे सामने रख दिया, एक दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैंने करारदाद पेश की, तुम इसकी तायीद करो। मतलब ये नहीं, अगर तायीद नहीं करोगे तो ये करारदाद नहीं चलेगी या ये दस्तावेज नहीं चलेगी, ये बात नहीं, अल्लाह पाक का तो सब कुछ चलता है। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ, मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, न मैं नबियों का मोहताज, न मैं रसूलों का मोहताज, न मैं पैगंबरों का मोहताज, न मैं किसी का मैं मोहताज नहीं। इस मामले में मुझे मोहताजी कोई नहीं, सिर्फ क़यामत तक के लोग। प्यारे दोस्तों, बयान पसंद आया हो तो बयान को लाइक करें और हमारे चैनल हाफिज़ मुख्तार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।